باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین یا رب العالمین۔ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، حضرت مریم سلام علیہا کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کرے گا جب وہ ماں کی گود میں ہو، یعنی کہ بالکل بچہ گہوارے میں، اور جب وہ اپنی پختہ عمر تک پہنچے، اور پختہ عمر تک عیسیٰ علیہ السلام پہنچے نہیں تھے دنیا میں، ان کو اس سے پہلے ہی آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور پختہ عمر میں پہنچیں گے، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ واپس دنیا میں بھیجے جائیں گے، وہ یہاں شادی بھی کریں گے، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے حساب سے دنیا کے اندر قانون بھی نافذ کریں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، فرمانے لگی حضرت مریم سلام علیہا کہ اے میرے پاک پروردگار، مجھے اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو ابھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جس وقت رب العالمین کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا، تو اس کے لیے رب العالمین کا بس یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، ہو جا، اور وہ بات ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیرا رب تیری اس پاک اولاد کو سکھائے گا کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل بھی۔ یہاں پہ آپ نوٹ کریے کہ ہم جنرلی کتاب سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، مگر کتاب جب یہاں ایک بار آ گیا، پھر آگے تورات اور انجیل بھی آ گیا، تو یہاں یہ کتاب سے کیا مطلب ہے؟ قرآن کے اندر ایک آیت ہے نا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے رب نے تمہارے لیے قانون بنا دیا کہ تم روزے رکھو، تو یہاں کتاب سے مطلب قانون بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کتاب کے ڈیفرنٹ میننگز ہیں، ان میں سے ایک میننگ یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں قانون سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا اپنے قانون، والحکمہ، اور وزڈم، حکمت کی باتیں، والتوراۃ والانجیل، اور اسے تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اور ہم نے وہاں پہ سورۃ المریم میں کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جب بالکل گود کے اندر بچے مسا پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیٹ سے ہی تورات اور انجیل سیکھ کے آئے ہوئے ہیں، ان کو کسی مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی وہ ان رابیوں کے چنگل سے پہلے ہی بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سب کچھ سکھا دیا تھا۔ ملت دنی جس کو کہتے ہیں کہ ملت
دن اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ بھیجا گیا ہے ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں پہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے بہت۔ رسول جنرلی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کی طرف بھیجا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے، نبی آ جائے گا ایک جگہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی، اور یہاں پہ آیا کہ رسول، ہم نے اس کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف رسول، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسالت جو ہے وہ تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی کہ رسالت جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا ان کا جو ایریا آف جوریڈکشن تھا وہ پوری دنیا تھی۔ بے شک مکہ کے لوگوں میں وہ خود موجود تھے، تو لہٰذا مکہ کے قوم کے لیے تو وہ اللہ کے انبیاء تھے کیونکہ اسی قوم میں موجود تھے، مگر باقی دنیا کے لیے تو وہ رسول تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو پوری دنیا کے لیے بھیجے نہیں گئے تھے، وہ تو اپنی قوم میں دعوت دے رہے تھے، پھر بھی رسول کیوں آیا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ اس قوم کے ہیں ہی نہیں۔ قوم کا کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ اس قوم کا ہو۔ یہ تو اسپیشلی اللہ کی طرف سے میراکلسلی بھیجے گئے ہیں، ان کا جو وجود ہے وہ کن فیکن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اپنی قوم میں دی، اور وہ اللہ کے انبیاء تھے۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ اللہ کے انبیاء تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے فرعون کی طرف، اسی لیے ان کو وہ رسول تھے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل ڈیوٹی دے کے کسی قوم کی طرف بھیج دے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں تو ان کو کہیں بھیجا نہیں ہے، یہ تو پیدا ہو گئے یروشلم میں ہی، ہے کہ نہیں؟ پھر بھی رسول آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اس قوم کے ہیں ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ان کا جب باپ ہی نہیں ہے، وہ میراکلسلی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے یہ۔ ابھی قرآن کلاس میں یہ چیزیں اسٹرائک ہو جاتی ہیں دماغ میں، اللہ کا کرم ہے یہ۔ انی قد جئتکم بآیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں نشانیاں لے کر۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ میں بڑی بڑی نشانیاں لے کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے مجسمے بناتا ہوں پرندے کی شکل کے، فانفخ فیہ، اور اس کے اندر پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے ایک زندہ پرندہ، مگر باذن اللہ، جب اللہ اسے اجازت دیتا ہے۔ یعنی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈالتے ہیں، میں نہیں ڈال سکتا، اللہ کے مدد سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادرزاد اندھے جو پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، میں اللہ کی مدد سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اور جو کوڑی ہوتے ہیں، جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، لیپروسی، میں ان کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ دیکھو کہ ٹھوک بجا کے آزما لو کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں، کیونکہ یہ جو میراکلز ہیں یہ دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ مردہ سے زندہ بنا دے، مٹی سے زندگی بنا دے، یہ تو رب العالمین کی شان ہے۔ مگر دیکھو اگر وہ میری دعا سے یہ چیزیں کر رہا ہے تو یعنی وہ میرے ساتھ ہے، یعنی اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں تک کہ میں کوئی مر جائے اس کو بھی اللہ کے اذن سے حکم دیتا ہوں، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اٹھ اللہ کے حکم سے، اور مردہ کفن اٹھا اپنا چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ غیب کی باتیں کہ جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ تم نے رات میں کیا کچھ کھایا، وہ کس کو پتا؟
اور تم گھر میں کیا کچھ جمع کر کے رکھتے ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، یعنی کہ اگر تمہارے اندر ایمان کی کوئی رمق ہے تو یہ سب باتیں تمہارے لیے کافی ہیں کہ تو اپنے رب پہ پختہ ایمان لے آؤ اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور میں تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، گارنٹر بنا کے بھیجا گیا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی جو موجود کتاب ہے یعنی تورات۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اللہ کے حکم سے بہت سی ایسی چیزیں جو تم نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، میں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں حرام نہیں حلال ہیں، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جن کو تم اپنی من مرضی سے حلال اور حرام کرتے ہو، میں اللہ کے حکم سے جو جائز چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام قرار دی ہیں ان کو حلال تمہارے اوپر کرنے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّ، میں آیا بھیجا گیا ہوں نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ کا پرہیز اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ اللہ اب جو کچھ وہی مجھ پہ نازل کرے گا تم باؤنڈ ہو اس کے، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو کہ تمہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدون، تو اسی کی غلامی اختیار کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور جیتے جی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر اور بیشتر یہودیوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ شیطان نے قبول نہیں کرنے دیا، مگر جیسے ہی دنیا سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ اب ہم ابھی اگلی آیت میں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لینے کے بعد پھر شیطان آ گیا اور عقیدت ایسی کروا دی لوگوں کے اندر عیسیٰ کی کہ معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ درجہ دلوا دیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ پہلے جس کو انہوں نے دھکے دیے اور اپنے بس چلتے کروسیفائی کیا، جب وہ چلے گئے دنیا سے، آسمان میں اٹھا لیے گئے، اس کے بعد انہیں ظالموں میں سے کچھ لوگوں نے ایسا ایک دین گھڑ لیا، دین تو کیا ایک ریلیجن گھڑ لیا کہ اسی شخص یعنی اللہ کے اس نیک بندے کو، اللہ کے جلیل و قدر انبیاء اور رسول کو انہوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا اور کہہ دیا کہ یہ خدا ہے۔ یہ جو چیز بیماری دنیا میں پیدا ہوئی تھی، اس کا علاج کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ جو تم لوگوں نے عیسیٰ کو جو بنا دیا ہے، عیسیٰ وہ نہیں تھے، عیسیٰ اصل میں کیا تھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدون، تو اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب میراکلز کر کے دکھائے، مگر بِإِذْنِ اللہ، اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کے اذن سے۔ سارا کلیئر کٹ قرآن کر کے آپ مجھے بتائیے آج دنیا میں سو کالڈ سب سے زیادہ دھرم جو ہے وہ کون سا ہے؟ کرسچینٹی ہے نا، تو اور وہ کیا بگڑا ہوا عقیدہ ہے سارا ان کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لگا دی کہ تم نے ان بگڑے ہوئے عقیدے والوں کو بھی ٹریک پہ لانا ہے، اور کلیئر کٹ قرآن میں لکھ دیا ہے۔ انہوں نے تو تورات اور انجیل میں ترمیم کر دی ہے، ایسی آیات وہاں نہیں اب ملیں گی ہمیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تو تبھی تو فرمایا کسوٹی ہے یہ، تبارک الذی انزل فرقان علی عبدہ لیکونوا علی العالمین نذیرا، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ کسوٹی، یہ فرقان، یہ ٹیسٹنگ سٹون اپنے بندے محمد پہ نازل کیا تاکہ تمام جہان والوں کے لیے وہ ایک خبردار بن جائے۔ تو ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور قرآن میں دوسری جگہ وہ آیت ذرا یاد رکھو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جبکہ وقال مسیح
یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کہا کہ اے بنی اسرائیل بندگی اختیار کرو اللہ کی جو تمہارا رب بھی ہے اور میرا بھی وہی رب ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، جس کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا، اللہ نے حرام کر دیا جنت کو اس کے اوپر۔ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِعَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو دیکھو سیم وہی بات، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون ھذا صراط مستقیم۔ تو اب یہاں سے آگے جو ہے نا بڑے غور سے آپ لوگ سننا یہ آیات جو ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کو بار بار سمجھانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اکثر اور بیشتر لوگ اور وہ لوگ کی جو اقتدار میں تھے، بادشاہت والے لوگ بھی اور مسجد اقصیٰ کے لیڈرز بھی جو ان کے علماء بھی تھے، انہوں نے تو ہر کوشش کر لی کہ دیکھو نا ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، سب سے پہلے حضرت مریم کے ساتھ کیا کیا، ان سے پہلے زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا، اس کے بعد عمران علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں چھوڑتے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہو۔ میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے وہ بولتے تھے تم اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، اور جب نشانی دکھائی تو تورات کھولتے ہیں، جی دیکھو عیسیٰ محسوس ہوتا ہے کہ جادوگر ہے، اور یہ دیکھو تورات کی آیت، جادوگر جو ہے وہ مرتد ہے، مرتد کی سزا ہے قتل، تو عیسیٰ کو قتل کر دو۔ یہ بات لے کے وہ رومن امپائر کے پاس گئے، رومن امپائر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اجازت دی تھی، ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ ہم کسی شخص کو ایسے ہی قتل کر دیں۔ خود یہ بغیرت تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، پاور تو ساری رومن امپائر کی تھی نا۔ پھر جیسے تیسے ادھر ادھر سے انہوں نے اپنی تگڑم بازیاں کر کے کسی نہ کسی طرح سے رومن امپائر کو مائل کر دیا کہ بھائی اب تم اس کو سزا دے دو، ہم تو دے نہیں سکتے ہیں ورنہ بنی اسرائیل جو ہے بغاوت کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا تم اگر اس کو پکڑ لو تو ہم یہ کہہ سکیں گے نا پھر کہ ہماری کیا غلطی ہے۔ تو رومن امپائر والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دی ہے، مگر ساری کی ساری چال جو یہ بنائی تھی یہ یہودیوں نے بنائی تھی۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، یہود دنیا کی اکیلی ایسی قوم ہے جنہوں نے ہسٹری بدل دی۔ آج کی ڈیٹ میں یہودیوں نے ہسٹری پوری کی پوری بدل دی، اور یہ اب انہوں نے واقعی میں یہی کچھ بنا دیا کہ رومن امپائر والوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا تھا، معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے یہودی جو ہیں یہ کس بیس پر کھڑے ہیں؟ کرسچن ورلڈ، سو کال کرسچن ورلڈ کی بیس پہ ہی کھڑے ہیں نا، بیک تو انہی کی ہے، تو لہٰذا ان کو ان کی بیک ملنے کے لیے ہسٹری چینج کرنی پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو وہ عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، اتنی عظیم شخصیت بنا کے رکھا ہے، اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ بن باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، معاذ اللہ مریم نے کوئی گناہ کیا۔ کتنا ڈفرینس ہے۔ تو یہ قوم آپس میں کمپیٹیبل کیسے ہو سکتی تھی کہ اگر ہسٹری کو یہ انٹیکٹ رکھتے؟ تو ان لانتیوں نے ہسٹری بھی بدل دی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں میں نے 1962 کے اندر ایک مووی دیکھی تھی، دا کنگ آف کنگز۔ کہیں امریکہ گئے ہوں گے تو وہاں ان کے کسی ساتھی نے تجویز کی کہ تورات کے حساب سے انہوں نے یہ بنائی ہے، تو آپ دیکھ لیں دا کنگ آف کنگز 1962۔ تو وہ انہوں نے دیکھی ہوگی، اس کے بعد جب تورات اور انجیل کھول کے دیکھی ہوگی وہ کافی چیزیں میچ ہو رہی تھی اس میں۔ فرماتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم کچھ چند سالوں کے بعد میں وہ سی ڈی ڈھونڈنے لگا کنگ آف کنگز، بولتا میں نے پوری پڑتال کروائی ہر جگہ، جہاں جہاں میرے دنیا میں لنکس تھے، وہ سی ڈی دوبارہ ملی نہیں، اور وہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملی۔ پھر انہوں نے دوسری کنگز آف کنگز بنائی مووی، اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ اصل میں رومن امپائر نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا، یہودیوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہودی تو بیچارے خود ان کے غلام تھے۔ وہ مووی پھر میں نے بھی وہ مووی ڈھونڈی، میں نے پھر نکالی، وہ تو ٹورنٹ سے نکل گئی، ٹورنٹ میں ساری دنیا کے اس ٹائم تو نہیں تھے، اب یہ آ گئے، تو میں نے بھی وہ مووی دیکھی پوری۔ تو وہ
ایگزیکٹ انہوں نے کوشش کی ہے تورات کے حساب سے. وہ جو میں نے بتایا نا یہودیوں کو جو وہ بادشاہ تھا ہرلڈ، کنگ ہرلڈ، وہ کس طریقے سے بے شرم اور بے حیا ہو گیا تھا، اپنی ہی یہ بہن کی لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا تھا. وہ بہن کے اوپر نہیں، بہن کی لڑکی کے اوپر، تو اسی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا. اور وہ بغیرت بھی رانی بننا چاہتی تھی، ایسی لانتی تھی وہ بھی. تو وہ پورا انہوں نے نقشہ کشی کی ہے اس کی کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا کچھ کیا. تو مگر بہرحال بعد میں جا کے انہوں نے وہ ہسٹری چینج کر دی. ہوا کچھ ایسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کوئی بڑی چال بازی اور تگڑم کی ہے. جیسے تیسے انہوں نے رومن امپائر والوں کو یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جی رومن امپائر کے بھی خلاف ہے، تمہارے خداؤں کے بھی خلاف ہے، ہمارے خداؤں کے بھی خلاف ہے، تو لہٰذا اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں. اور وہ وقت وہی تھا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب عیسیٰ کو واپس اٹھنا ہے. اسی ٹائم رومن امپائر کا بھی دماغ کلک ہوا کہ اب یہ کریں گے. اتنے سال نہیں ہوا، جب اللہ تعالیٰ کی منشا تھی تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ کلک کرایا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 11 حواری تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بھنک لگ گئی تھی کہ یہ جو ہے اب یہ یہودی مجھے رومن امپائر کے حوالے کر دیں گے، تو لہٰذا یہ اپنے کہیں دور دراز، کہیں اپنے گفا میں غالباً کہیں چھپے ہوئے تھے. چھپے بھی کیا تھے، وہیں پہ تعلیم کر رہے تھے. تو یہ ابھی کسی کو ان کی لوکیشن پتہ نہیں تھی کہ کہاں پہ ہے. اتنی دیر میں پیچھے سے انہوں نے فیصلہ کیا جی عیسیٰ کو لے کے آؤ، اب اس کو ہم کروسیفائی کروا دیں گے. تو مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. انہوں نے اعلان کرایا کہ جو ہمیں عیسیٰ کا پتہ دے گا اس کو ہم پتہ نہیں 100 کے 700 سلور کوئنس دے دیں گے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ خالی ان حوارینز کو تھا، جو ان کے حواریون تھے، ان کے ساتھی. انصار آگے آ رہا ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ بے ایمان نکلا. 11 میں سے بھی ایک بے ایمان نکلا. یہ یہودیوں کا حال ہے. وہ جا کے وہ 70 سلور کوئنس کے لیے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا جی پتہ، آؤ میں لے کے جاؤں گا تمہیں عیسیٰ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھ میں پکڑنے دینا تھا. تو اب رات میں یہ اس گفا میں داخل ہوئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اندھیرا تھا. وہ غالباً آرام فرما رہے تھے سب، اور باہر بھی حوارین تھے، اور اندر ایک چیمبر جیسا ہوگا، حجرہ جیسا، جہاں اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے. بالکل اندھیرا. یہ ان رومن امپائرز کے فوجیوں کو لے کے آتا ہے، بولتا ہے اس گفا کے اندر چلو، یہاں پہ عیسیٰ ہے. وہ کہتے ہیں آپ آگے چلو، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے عیسیٰ، وہ سنا ہی نہیں کبھی یہ عیسیٰ کون تھا. بولتے ہیں ہم تو بائی فیس بھی اس کو جانتے نہیں ہیں، تم چلو اور تم بتاؤ کہاں ہے. تو وہ جی آگے گیا. وہ حوارین سوئے ہوئے تھے ادھر ہی راستے پہ ہی، گفا کے راستے پہ، اور ایک چیمبر اندر تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان حوارین کو کچھ پتہ نہیں لگا کہ کون آیا کون نہیں آیا. وہ آرام کر رہے ہوں گے، لیٹ نائٹ آرٹس تھے. یہ بندہ سیدھے آگے جا کے گھس گیا عیسیٰ علیہ السلام کے چیمبر میں. پیچھے سے فوجیوں کو بولا کہ میں جیسے اشارہ کروں گا تو میرے پیچھے داخل ہو جانا. جیسے ہی یہ داخل ہوتا ہے یہ بندہ، اس کا نام جوڈس تھا شاید، جوڈس، اور یہ رومن امپائر والوں کو کہتا ہے فوجیوں کو، یہ رہا عیسیٰ. اتنی دیر میں 1 سیکنڈ کے اندر ہی، جب تک وہ داخل ہوتے ہیں نا، 2 فرشتے آئے، وہاں وہ چھت پھٹ گیا گفا کا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمان پہ. اور یہ جو شخص ہے نا، اس کی شکل پوری کی پوری بدل گئی. اس کی شکل بن گئی عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی. تب تک اتنا دھماکہ ہوا تو پیچھے حوارین اٹھ گئے. وہ بولتے ہیں اے استاد آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو رومن امپائر والے بھی، ذرا پکچر دماغ میں ڈالو نا. وہ سارے حوارین اٹھ کے استاد اس کو کہہ رہے ہیں، اور رومن امپائر والے اچھا یہ ہے تمہارا استاد، اس کو اب ہم بتاتے ہیں استادی کیا ہوتی ہے. تو گھسیٹ کے لے گئے پھر وہ اس کو. پھر وہ جو مووی انہوں نے دکھائی ہوئی نا، وہ اس سے بھی بدترین حال پھر اللہ نے اس کا کیا ہوگا. اور قرآن میں سورۃ المائدہ میں یہ ہے کہ جب یہ حوارین اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ ایک دن سفر کر رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے ایک تھال اتار سکتا ہے کہ نہیں، کہ اگر واقعی عیسیٰ اللہ کا رسول ہے. سب کے نہیں آیا ہوگا دماغ میں، اسی جوڈس کے دماغ میں آیا ہوگا
یہ بڑا شیطان قسم کا تھا نا، اس کے دماغ میں شک تھا، تو اس نے بولا استاد آپ اللہ سے کہہ کے ایک تھال ہمارے لیے اتاریے آسمان سے تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آسمان کی طرف دیکھا کہ اے پروردگار ان کے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے ایک تھال اتار کے جو ہم سب کے لیے پورا ہو جائے، برکت والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ ہاں تھال تو میں اتاروں گا، مگر اس کے بعد جو تم میں سے ایڑیوں کے بل مڑا دین سے، اس کو میں ویسی سزا دوں گا کہ زمین اور آسمان میں کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ تھا یہ جوڈس، یہ اسی جو لعین ہے اسی نے کچھ کرنا ہے نا اب آگے جا کے۔ تو اب آپ دیکھو اس کو، یہ جو اس کی شکل بدل گئی ہے، شیشہ تو ہے نہیں، یہ کنفیوز ہے، یہ رومن امپائر مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، میں عیسیٰ نہیں۔ تو اس کو گھسیٹ کے جب شہر میں لے رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے میں تو عیسیٰ ہوں ہی نہیں، تو ڈرتے ہوئے، کیونکہ اس کا ضمیر اور معیار کیا ہوگا، اس انسان کا کیا لیول آف تھنکنگ ہوگا۔ تو یہ ہر طرح سے گر گڑانے لگا، رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، تو سب ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ عیسیٰ ہے جو تمہارا گائیڈ تھا کیا۔ تو لوگوں کے دل میں بھی اس کے بارے میں یہی ہوا کہ یہ کیا یار، یہ اس معیار کو۔ اچھا دوسری یہ چیز، یہ کہہ رہا ہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، کہ لوگ بولتے ہیں شاید ڈر کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا، اتنا کمزور نکلا یہ۔ تو اس کے بعد پھر جو کچھ اس کا حال ہوا وہ والی ہسٹری صحیح ہے پھر ان کی، مگر اٹھایا والا جو تھا وہ پارٹ انہوں نے سکپ کر دیا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ان کی ہسٹری میں سے وہ جوڈس بندہ غائب ہے، وہ ان کو پھر ملا نہیں، گفا کے بعد وہ بندہ ملا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ امیجن کیا کہ شاید اس کو دکھ ہو گیا اور اس نے خودکشی کر دی، مگر اس کی لاش بھی ملی نہیں، نہ انہوں نے ڈھونڈا نہ اللہ نے ڈھونڈنے دیا، مطلب ہسٹری سے ایک بندہ ہی غائب ہے۔ تو شان الہی، اب آپ دیکھو، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ، جب عیسیٰ کو معلوم ہو گیا، احساس ہو گیا کہ اس قوم کے اکثر اور بیشتر لوگ کفر کے اوپر ہی تلے ہوئے، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار۔ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، تو کہا ان حوارین نے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ بڑا ورڈ غور کرنے کا ہے یہ، نحنو انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ مگر سوال یہ ہے اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ اور اللہ بھی یہ آیت کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ ان کو ایٹریبیوٹ دے رہے ہیں وہ میرے مددگار ہیں، جبکہ اللہ کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ذرا دیکھو نا، جو الائز بن گئے اللہ کے، بولے الائنس انہوں نے اللہ کے ساتھ کر دیا، وہ آدھے تو ہے نا شیطان کے الائز، تو یہ ہے اللہ کے الائز جو اللہ کے دین کے کام میں اپنی زندگی استعمال کر لے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد بأننا مسلمین، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی حوارین کون تھے؟ مسلمین تھے، وہ کوئی یہود نہیں تھے، کوئی نصارہ نہیں تھے، وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے سچے مومن تھے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے اس چیز پہ جو تو نے نازل کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو تو نے نازل کیے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی تیرے رسول کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے ہمارے پالنہار ہمیں گواہوں کے اندر داخل کر، شاہدین، کہ ہم سچائی کی گواہی دینے کے والے، سچائی کے عالم بردار بن کے کھڑے ہوں، تو اس پہ گواہ رہے۔ یعنی کہ دیکھو ایمان کی بیوٹی جو ہے نا، اللہ کے رسول کی امت جو ایمان لاتی ہے وہ بریفلی کس چیز پہ لاتی ہے کہ ہم ایمان لائے کتاب پر جو نازل تو نے کی، اور ہم نے پھر پیروی اختیار کی رسول کی، دو ہی چیزیں ہیں بریف میں۔ تو ہمیں گواہ
گواہی دینے والوں میں شامل کر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان لعنتیوں نے عیسیٰ کے خلاف ایک پلان بنایا اور اللہ نے بھی پھر اپنا پلان بنایا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر پلان پھر کون بنا سکتا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، انی متوفیک، کہ ان قریب میں تجھے قبضے میں لینے والا ہوں، پورا کا پورا۔ متوفیک، متوفی کہا جاتا ہے پورا کا پورا لینا یا پورا کا پورا دینا۔ یہ جو ہے نا صیغہ یوفا تو وفی، اس کی جو صیغے کی انٹینسٹی ہے نا، جو ایکچولی میں اس کا کچھ مطلب ہے، یا پورا کا پورا دینا یا پورا کا پورا لینا۔ تو متوفیک، میں عنقریب تجھے قبضہ کر لوں گا، حاصل کر لوں گا۔ وَرَافِعُک، اور تجھے اٹھا لوں گا۔ رافع کیا ہوتا ہے؟ اٹھا لوں گا۔ وَمُطَہِّرُک، اور تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، یعنی اس گندی دنیا سے، ان کفر کرنے والوں سے، ان بےغیرت لوگوں سے میں تجھے پاک کر کے عنقریب اٹھا کے پورا کا پورا حاصل کروں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی اختیار کی میں ان کو فوقیت دوں گا، اتھارٹی دوں گا ان لوگوں پہ جنہوں نے تیرا کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تو یہ تو بالکل ثابت ہے آج۔ پیروی جنہوں نے کی وہ بن گئے عیسائی، پھر انہوں نے اس میں بہت لوگوں کیا، بہت آگے نکل گئے، وہ الگ بات ہے، مگر پیروی تو کی۔ اور انکار کس نے کیا؟ یہودیوں نے، جو یہودی رہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے تیری پیروی کی ہے میں پوری دنیا کے اوپر ان کو فوقیت دوں گا۔ تو ہمیں پتہ ہے یہود کی کیا ویلیو رہی پھر دنیا میں اس کے بعد۔ ان کو تو مار ہی مار تھی۔ ابھی تو پچھلی صدی میں ہٹلر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، وہ تو ہسٹری بھی نہیں ہے اتنی دور کی، وہ تو ابھی ویڈیو بھی ہٹلر کی نکل جاتی ہے۔ 6 ملین جوز اس نے مارے تھے نا، اور کیسے مارے تھے؟ کیونکہ مارنے کے بعد اتنی لاشوں کو کیا کرتا؟ پہلے مشین بنوائی سائنسدانوں سے، ایک مشین ڈالو اس میں ننگا کر کے ان کو یہاں سے ڈالتے تھے، وہاں سے ایک ایک جسم سے کوئی آدھا کلو، ایک پاؤ کچھ کالا نا، یہ تارکول جیسا نکلتا تھا۔ اس کے بعد وہ کھیتیوں میں ڈالتے تھے، کھیتی کے لیے مینور بنتا تھا۔ اس طریقے سے اس نے یہ ان کی جو تھی نا صفائی کی۔ اور ایک جگہ بائی چانس اس نے زبان سے یہ کہا کہ God has appointed me to kill Jews، اس نے یہ تنزیہ انداز میں کہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نکلوا لی اس سے وہ بات کہ اصل میں ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، وہ جہاں کی طرف چاہے موڑ دے۔ آج ہم مسلمانوں کے جو کرتوت ہیں، پتہ نہیں کس کا دل کس وقت مڑ جائے، ہے کہ نہیں؟ پھر مار ہمیں ہوگی اللہ کی، مگر منہ کالا کسی اور کا ہو جائے گا، ہے نا، بیچ میں۔ کس طریقے سے وہ پھر امت مسلمہ کا جو کلا کما کیا جاتا ہے کہ جو امت مسلمہ بگڑ جائے، وہی کچھ یہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے تیری پیروی کی میں ان کو فوقیت دوں گا۔ اور ابھی پچھلی صدی تک ہٹلر کرسچن تھا نا، تو کتنی 36 کا آنکڑا تھا ان کے بیچ میں، مطلب مجال تھی کسی یہود کی کہ عیسائی کے ساتھ ٹکرا پائے۔ پوری دنیا کے اندر عیسائیت کتنی سٹرانگ تھی۔ تو بالکل ڈٹو ثابت ہو گیا نا سارا جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج بھی یہود جو ہے یہ کس کی بیس پر اکڑ رہے ہیں؟ یہ سو کال کرسچن ورلڈ، اب تو خیر کرسچن ورلڈ رہا نہیں، 95 to 90 مجھے لگتا ہے 97% ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، کرسچن ویشن تو نہیں رہے۔ اسی لیے تھوڑا سا اب ان کو سپورٹ ملنے لگا، کیونکہ وہ بھی شیطان کے پجاری، یہ بھی شیطان کے پجاری، تو اور جو آرتھوڈاکس ہیں وہ نہیں کرتے سپورٹ، وہ ابھی بھی نہیں کرتے، اور ان کا دبدبہ ابھی بھی ہے، اب بھی دبدبہ ہے۔ مطلب پوری دنیا بھی مل کے یہ جو کافر ایتھیسٹ وغیرہ بھی مل کے، یہ زائونسٹ بھی مل گئے، پھر بھی ان کے ساتھ اتنی ٹکر یہ باقی پوری دنیا کو یہ دبا سکتے ہیں۔ ان کی عزت بھی ہے کچھ دنیا میں، ہے نا، کچھ نہ کچھ ان کے بات کی ویلیو بھی ہے نا، کوئی سنتا بھی ہے ان کی بات۔ تو
فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور فرمایا ہے قیامت کے دن تک. تو رشیا بہت اچھی ایگزامپل ہے اس کی، یعنی کیونکہ باقی کرسچن ورلڈ تو ختم ہو گیا. ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کر دوں گا ان سب اختلافوں میں جو تم دنیا میں کرتے رہے. یعنی پھر دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ ایسی ہے کہ یہ لوگ فوقیت میں رہیں گے تم سے، مگر پھر قیامت کے دن تو ہر کسی سے برابر سوال ہونے. تو جو تم نے اختلاف بھی وہاں کیے ہوں گے پھر وہاں بچو گے نہیں کوئی بھی. جو کچھ کرتوت کیے ہوں گے، جس نے عیسیٰ کو خدا بنایا ہوگا وہ بھی کافر، جس نے نہیں عیسیٰ کو مانا علیہ السلام وہ بھی کافر. تو وہاں تو ریمانڈ ہی ریمانڈ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس کسی نے کفر کیا تو ہم اس کو عذاب دیں گے، ایسا شدید عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی ذلیل و خوار. اور کیا حال ہو گیا ذرا دیکھو آپ یہود کا. یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے. ابھی اس کنٹیکسٹ میں بات آپ کریے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور ریجیکٹ کرنا. جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا ان کون تھے؟ وہ یہود تھے. ان کا دنیا کے اندر کیا حال ہوا؟ ڈائسپورا پہ، ابھی بھی یہ ڈائسپورا پہ ہی ہیں پوری دنیا میں. کتنا 1.5 کروڑ ہوں گے ٹوٹل. یہ ان کی برکت بھی ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے نسلوں میں. اتنی پرانی سیویلائزیشن ہے اور ٹوٹل 1.5 کروڑ ہے. تو اور ایسا شیطانی دماغ ان کا، پھر بھی دنیا کے اندر مار ہی مار. وہاں پھر جب مار پڑتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ دماغ بھی نہیں دیکھتا. ایک جاہل بھی آ کے پیٹ دیتا ہے. تاتاریوں نے کیا کیا؟ تاتاری کیا تھے؟ کوئی سیویلائزیشن تھی وہ؟ کوئی یہ بڑے دماغ والے ڈپلومیٹ لوگ تھے؟ جاہل. اور یہ تھے کیا بولتے ہیں جٹ قسم کے لوگ، تاتاری، منگولین. مگر جب بغداد کے اندر مسلمان لگ گئے محل بنانے میں، بڑے بڑے یہ جو لنگر کھانے میں، دنیا کی ضیافتوں کے اندر، جب آٹومن امپائر کی گراوٹ آئی تو پھر کیا کچھ مسلمان کرتے ہیں وہ تو ہمیں یہاں بھی پتہ ہے نا. انہوں نے کیا بنائے ہیں؟ تاج محل بنائے ہیں، باغ بنائے ہیں، ہے نا. اور پھر ان کی جو شادیاں تھیں ایک محل کے اندر 50 بیویوں کے چیمبرز تھے. یہ جی دیوانے خاص، یہ دیوانے عام، پتہ نہیں کون سارے دیوانے. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جس کسی نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کفر کیا ہو. یہاں پہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، مگر پھر کاپی پیسٹ کر دو ہر رسول کی امت اور آخری خاتم النبیین کی امت کے لیے بھی. تو ہم ان کو دیں گے عذاباً شدیدہ فی الدنیا. یہ غور کرنے کی بات ہے. یہاں پھر دنیا کیوں آ گیا؟ عذاب تو آخرت میں ہوتا ہے نا. والآخرہ، اور یہ تو ٹھیک ہے، اصل میں تو آخرہ کا ہے. دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا. ایسے قوموں کے ذریعے میں تمہیں ذلیل کروں گا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر دنیا والآخرہ، پھر دنیا فوکس لینس سے لگاؤ. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور پھر اس وقت کوئی مددگار. آج کون ہے مددگار؟ دیکھو آ رہا ہے کوئی ہیلپ کرنے؟ خالی باتیں ہیں اور سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، ان سے کیا نکلے گا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا اسلوب یہ رکھا ہے کہ ظالموں کا انجام بھی بتا دیا، ساتھ ہی ساتھ ایک دم مطمئن کر دیا ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ جو سچے دل سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ پورا کا پورا دے دے گا ان کو ان کا اجر. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا.
آپ نے ایک چیز نوٹ کی، میں ابھی کیا کہہ رہا تھا کہ یوفی، متوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا. تو یہ دیکھیے یتوفیہم یعنی کہ کسر کوئی چھوڑے گا نہیں، فیوتی وفی فیوتا فیوفیہم، تو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ دے دے گا ان کو اجر. متوفی پورا کا پورا میں نے اٹھا لیا عیسیٰ. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہ والا صیغہ اس آیت کے بعد بھی آیا ہے اور اس آیت سے پہلے بھی ایک جگہ آیا ہے. میں کل ہی آل عمران پڑھ رہا تھا. یتوفی متوفی دونوں سائڈ سے اللہ تعالیٰ نے میننگ اس کا کلیئر کر کے رکھا کہ متوفی کا یہ مطلب نہیں ہے میں نے تجھ کو وفات دی. اس کا ایکچولی مطلب یہ ہوتا ہے تیرا پورا وجود میں نے حاصل کر لیا، تیرا جسم بھی، تیری روح بھی، تیرا وجود بھی. یعنی کہ وفات ورڈ جنرلی آتا ہے موت کے لیے بھی، مگر وفات کا جو ایکچول میننگ ہے نا وہ خالی عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم ہی پورا کا پورا اپلائی ہوا. متوفی یتوفی. ذالک نتلوہ علیک من الکتاب من الآیات والذکر الحکیم. اے نبی، یعنی اب خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ پر یہ آیات اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے پاس ویسی ہی ہے جیسے آدم. آدم علیہ السلام کو وجود دینے کے لیے کیا چیز کی ضرورت پڑی اللہ کو؟ کچھ نہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار مرد اور عورت کے بنا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، تو آدم کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تب تو نہ عورت کی کوئی ذات تھی نہ کوئی مرد تھا، مٹی سے. خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا آدم کو علیہ السلام کو مٹی سے. ثم قال لہ کن فیکون، تو پھر فرمایا ہو جا اور وہ زندہ ہو گئے. الحق من ربکم فلا تکم من الممترین، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تو خبردار شک کرنے والوں میں نہ پڑنا. ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بار بار اللہ تعالیٰ متنبع انسان کو کر رہا ہے کہ تم عیسیٰ کو جو سمجھ رہے ہو عیسیٰ وہ نہیں ہے. تو ایک عام مسلمان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو سمجھ گئے یہ بات، مگر بار بار الگ الگ انداز سے سمجھانے کی کیا ضرورت؟ یہ قرآن تا قیام قیامت ہر انسان کے لیے خبردار کرنے والا ہے نا. تو جس وقت عیسائی یہ بات پڑھے گا، عیسائی کو کنفیوژن ہے کہ کیسے عیسیٰ پیدا ہو گئے، لہٰذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی، وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بی گاٹن سن ہیں، کہ جس طریقے سے انسان کی نسل ہوتی ہے اللہ کی معاذ اللہ نسل ہے، ورنہ کیسے عیسیٰ آ سکتا ہے جب اس کا باپ ہی نہیں ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے. اگر تم اتنے نیرو مائنڈیڈ اور سمجھتے ہو کہ بنا باپ کے عیسیٰ نہیں آ سکتا تو آدم کیسے آ گیا؟ پھر تو یہی اینالوجی آدم پہ بھی لگاؤ نا، جس کو تم ایڈم بولتے ہو، ایو بولتے ہو، وہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے قرآن خطاب اصل میں انسانیت سے کرتا ہے. مسلمان تو ٹھیک ہے ایک بار سمجھ گیا، اللہ کے کرم سے ہمارے دماغ میں تو ایسا کوئی شک پیدا بھی نہیں ہو سکتا، مگر ہر انداز سے دماغ کو استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ انسان کو بول رہا ہے کہ استعمال کرو اس دماغ کو. یہ میں نے نہیں دیا ہوا ہے جمع رکھنے کے لیے ایسے ہی، اس کا دماغ کا استعمال کرو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ کیسے وجود میں آ گیا تو پھر آدم پہ وہ کیلکولیشنز لگاؤ. کن فیکون الحق من ربک فلا تکم من الممترین. اے نبی اور اے انسانوں، اے عیسائیوں، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا تو ہرگز شک میں نہ پڑنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت
وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.